الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم نے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، روم ہرا دیے گئے، روم شکست کھا گئے. تو ہرا دیے گئے روم فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں. ومن بعد غلبہم سیغلبون، من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند برسوں کے اندر. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان. یہ ترجمہ ہوگا. حجاز مقدس جہاں مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ہے، اس کے شرق میں پورب طرف ایرانیوں کی وسیع و عریض مملکت تھی. اس وقت اس کو فارس کہا جاتا تھا. ایران نام بعد میں ہوا. اور یہ ایرانی مشرک تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. اور حجاز کے مغرب میں پچھم طرف رومی سلطنت تھی جو اہل کتاب تھے اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے. ان کا پرچم یورپ، افریقہ، ایشیا کے مغربی ممالک، شام، اردن، فلسطین کی فضاؤں میں لہرا رہا تھا. جب مکہ مکرمہ میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ ایک ہے، تو مکے کی آبادی دو حصوں میں بٹ گئی. ایک گروہ مشرکین کا تھا جو بت پرست تھے، اور دوسرا گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کر چکے تھے اور ہر قسم کے شرک سے ان کا دل پاک ہو چکا تھا. کفر و اسلام کی یہ کشمکش دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی. مکے میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایران اور روم آپس میں برسر پیکار ہے، ان میں جنگ جاری ہے، تو طبعی طور پر مکے کے مشرکین کی دلچسپیاں ایران کے آتش پرست مشرکوں کے ساتھ تھیں، اور اسلام کے فرزندوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے. انہی دنوں میں کسرا، ایران کا شہنشاہ، اس کی جنگ قیصر روم کی فوجوں کے ساتھ شام کے اطراف میں ہوئی. اس جنگ میں ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا، غالب رہے وہ. ان کی کامیابی کی خبر سن کر
مشرکین مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یہ بھی مشرک تھے وہ بھی مشرک تھے، اور یہ مکے کے مشرکین ڈینگے مارنے لگے کہ جس طرح آگ کے پجاریوں نے شام کے علاقوں میں اہل کتاب کو شکست دی ہے، اسی طرح یہاں بھی بہت جلد لات اور حبل کے پجاری اللہ تعالیٰ کی توحید کے علمبرداروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کے دل رومیوں کی شکست سے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ غلبت روم، ابھی روم تو مغلوب ہو گیا ہے، رومی ہار گئے ہیں، لیکن بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کی فاش شکست اور رومیوں کی فتح مبین کی پیشن گوئی فرمائی کہ ایرانی شکست کھائیں گے اور رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، اور اپنے بندوں کو تسلی دی کہ کفر کی یہ کامیابی عارضی ہے، ایرانی جو غالب ہوئے ہیں یہ عارضی طور پر غالب ہوئے ہیں، چند سالوں میں حالات کا رخ بدل جائے گا اور رومیوں کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ چند ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد جو ہے رومی غالب آئیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافروں کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے مشرک بھائیوں کے غلبے پر زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، آج ایرانی غالب آ گئے ہیں، آتش پرست غالب آ گئے ہیں، زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بہت جلد رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے، اہل کتاب مشرکوں کو شکست دیں گے۔ یہ سن کر ابی بن خلف سے نہ رہا گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، انت اکذب یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ میں اس پر شرط بدنے کے لیے تیار ہوں، شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، اگر 3 سالوں تک ایرانی غالب آ گئے تو تمہیں 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر رومی فتح یاب ہو گئے تو تمہیں 10 اونٹ دینے ہوں گے۔ ابی بن خلف نے یہ شرط منظور کر لی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے بارگاہ رسالت میں آئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، 3 سال کی کوئی قید نہیں ہے کہ 3 سال میں رومی غالب آ جائیں گے۔ یہ بضع سنین کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے آپ واپس جائیں اور ابی بن خلف سے مدت میں توسیع اور شرط میں زیادتی کا مطالبہ کریں، یہ کہے کہ 9 سال تک کے لیے یہ شرط ہے، 9 سال میں رومی ایرانی پر غالب آ جائیں گے، اور جو شرط جو ہے 10 اونٹوں کی ہے اس میں بھی اضافہ کر دیں۔ چنانچہ مدت 9 سال قرار پائی اور اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دی گئی کہ اگر 10 سال میں رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف جو ہے ان کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر ایرانی غالب آئے تو یہ اس کو جو ہے 100 اونٹ دیں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو میدان بدر میں فتح مبین عطا فرمائی، اسی روز یہ خبر بھی پہنچی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دے دی، رومی غالب آ گئے اور ایرانی شکست کھا گئے۔ مسلمانوں کو ایک وقت میں 2 خوشیاں ملی تھیں، 2 خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ ابی بن خلف اس واقعے سے پہلے ہلاک ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شرط کے 100 اونٹ اس کے وارثوں سے وصول کیے اور انہیں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدق بہی، اے ابوبکر یہ 100 اونٹ جو لے کر آئے ہو انہیں صدقہ کر دو۔ اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہی انہوں نے 100 کے 100 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔
ایک مسئلہ ہے، شریعت اسلامی میں شرط بدنا حرام ہے، شرط لگانا حرام ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ہوگا، کسی نے کہا یہ نہیں ہوگا، اب یہ کہہ کہ اگر یہ ہو گیا تو تم مجھے اتنا دینا، اور نہیں ہوا تو میں تم کو اتنا دوں گا، یہ شرط لگانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس وقت ابو صدیق نے یہ شرط لگائی تھی اس وقت تک اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی شرط لگانا حرام نہیں تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور ایران کی سلطنت، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جو باتیں ہم نے ابھی عرض کی ہیں ان کو تھوڑی تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ ان دنوں ایران میں ساسانی خاندان کی حکومت تھی، ساسانی خاندان کی حکومت تھی، اور ایرانی شہنشاہ کسرا کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ سلطنت ایران ان دنوں ایک بہت مستحکم اور طاقتور حکومت تھی۔ وہاں کا جو شہنشاہ تھا جس کو کسرا کہتے ہیں، اس کا نام نوشیروان تھا۔ نوشیروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہرمز بادشاہ بنا۔ انہی دنوں ایک ایرانی جرنیل نے ایران کے دارالحکومت مدائن پر، ایران کی راجدھانی مدائن تھی، شہر مدائن، وہاں قبضہ کر لیا اور ہرمز کو قتل کر ڈالا اور خود بادشاہ بن گیا۔ اس کا نام بہرام تھا۔ ہرمز کا بیٹا خسرو پرویز تھا، یہ بھاگ کر اپنی پڑوس کی سلطنت روم پہنچ گیا اور قیصر روم سے مدد کی درخواست کی۔ قیصر روم نے اس کی مدد کے لیے اپنی فوج ساتھ کر دی۔ آخرکار خسرو پرویز نے بہرام کو شکست فاش دی۔ یوں خسرو پرویز کے سر پر کسرا کا تاج رکھا گیا۔ اب خسرو پرویز یہ تخت نشین ہو گیا۔ خسرو پرویز کی تخت نشینی کے چند سال بعد روم میں فوجی انقلاب آ گیا اور قیصر روم کا جو شہنشاہ تھا اس وقت کا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ شہنشاہ خسرو پرویز کو یہ اطلاع ملی تو اپنے محسن کا بدلہ لینے کے لیے رومی جرنیل فوکاس کے خلاف حرکت میں آیا۔ فوکاس نے قتل کیا تھا۔ سن 610 عیسوی میں فوکاس مارا گیا اور ہرقل روم کا قیصر بن گیا۔ اس طرح روم کا قیصر اب ہرقل ہو گیا اور ایران کا کسرا خسرو پرویز ہو گیا۔ پھر خسرو پرویز نے سن 611 عیسوی میں رومن سلطنت پر حملہ کر دیا اور انطاکیہ، ہمس وغیرہ کو فتح کر لیا۔ سن 613 عیسوی میں دمشق کو اور سن 614 میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ یہ سارے شہر، سارے علاقے جو ہے رومی سلطنت کے ہاتھ سے نکل گئے۔ خسرو پرویز نے بیت المقدس کے عظیم ترین اور مقدس کلیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سن 615 میں شہنشاہ خسرو پرویز نے قسطنطنیہ کا بھی محاصرہ کر لیا جو رومن سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ ہے غلبت روم کہ روم مغلوب ہو گئے، ایرانی چھا گئے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں ہم نے عرض کیا عیسائیوں کے ساتھ تھیں، ہرقل کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھا۔ انہی دنوں قرآن کریم میں سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ ان دنوں اس بات کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سلطنت روم تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ خود ہرقل بھی شاید اس بات کو مذاق سمجھتا، لیکن قرآن مجید کی پیشگوئی ہر بار درست ثابت ہوئی اور ہرقل نے خسرو پرویز سے لڑائی شروع کی اور وہ غالب ہوا اور خسرو پرویز کو شکست فاش دی۔ جن علاقوں پر شاہ ایران نے قبضہ کر لیا تھا وہ علاقے سب پھر سے ہرقل کے زیر نگی آ گئے، بیت المقدس وغیرہ سب اس کے قبضے میں آ گئے۔ انہی دنوں میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو
دعوت اسلام دی، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا۔ ایرانی دربار میں ہم نے عرض کیا تھا، روم کے شہنشاہ ہرقل کے دربار میں، کیسے روم کے دربار میں حضرت دہیہ کلبی کو خط لکھ کر کے بھیجا تھا، اور ایرانی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ مبارک خط حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے الفاظ کچھ یوں تھے جو حضور نے خط لکھا تھا ایران کے کسریٰ شہنشاہ خسرو پرویز کے نام۔ اس میں یہ الفاظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پورا خط اردو میں سنا دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ رئیس ایران کے نام، اس پر سلام جو ہدایت چاہتا ہے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں زندہ لوگوں کو خدا سے ڈراؤں۔ اسلام قبول کر لو تاکہ خیر و عافیت میں رہو، اور اگر تم نے میری دعوت نہ مانی، اسلام قبول نہ کیا، تو پھر اس کی ذمہ داری تمہارے سر ہوگی۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے یہ خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کے ابتدائی الفاظ ہی پڑھے تھے کہ خسرو پرویز غصے سے کانپنے لگا۔ صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ کہنے لگا کہ عرب کے ایک بدو کی یہ مجال کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے۔ یہ کہہ کر اس نے حضور کا مبارک خط لے کر کے پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کہا کہ تم قاصد ہو۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا تم قاصد ہو۔ سفارت کے آداب مانے نہ ہوتے، کیونکہ قاصد کی شان میں گستاخی نہیں کی جاتی، قاصد کو خط نہیں کیا جاتا، ورنہ تم اس زمین پر نظر نہ آتے۔ ایرانی سلطنت کی حدود سے فوراً باہر نکل جاؤ اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خسرو پرویز نے فوراً یمن کے ایرانی گورنر کو حکم دیا کہ وہ محمد کو گرفتار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کرے، یہ حکم دے دیا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جب دربار نبوی میں پہنچ کر کے خسرو پرویز کی بدتمیزی کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مزقا کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یعنی شاہ ایران نے میرے مکتوب کو میرے خط کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ وقت دور نہیں کہ اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ دیکھیے ہرقل قیصر روم جو تھا، اسلام تو نہ لایا تھا مگر حضور کے خط کا بہت احترام کیا تھا۔ اس نے حضور کا والا نامہ لے کر کے پوری حفاظت کے ساتھ سونے کی ڈبیا میں رکھا تھا۔ یہ اور اس کی نسل ہمیشہ اس کا بہت اعزاز اکرام کرتے تھے، اور اس نے حضرت دہیہ کلبی کو بہت عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ حضرت دہیہ کلبی جب مدینہ پہنچے اور اپنے گھر کے بجائے سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قیصر نے کوئی گستاخی نہیں کی، والا نامہ کی مبارک خط کی تعظیم و تکریم کی، تو اس پر حضور نے فرمایا اس نے اپنا ملک بچا لیا، میرے خط کا احترام کیا، اس نے اپنا ملک بچا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی نسل میں سینکڑوں سال حکومت باقی رہی، اور ایران کے مغرور خسرو پرویز نے والا نامہ پھاڑ کر پھینک دیا، گستاخی کی، تو فرمایا مزقا ملکہ، اللہ اس کے ملک کو برباد کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کسریٰ کا پورا ملک اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ بہرحال
اب یمن کا جو گورنر جس کے پاس خسرو پرویز نے پیغام بھیجا تھا کہ تم بہت جلد محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یمن کے گورنر نے 2 طاقتور آدمیوں کو عرب بھیجا کہ حضور کو گرفتار کر لیں۔ وہ دونوں حضور کے پاس آئے، حضور کو دیکھا، حضور سے باتیں کی، پھر حضور کے لیے مسخر ہو گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، تم جا سکتے ہو۔ کسرا کو جا کے کہہ دینا کہ وقت دور نہیں جب اسلامی فوجیں ساسانی سلطنت کو ختم کر دیں گی، اور سنو تمہارے بادشاہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، خسرو پرویز ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ غیب کی خبر تھی، حضور مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ خسرو پرویز ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی یہ دونوں قاصد راستے ہی میں تھے کہ شہنشاہ ایران کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ جب یمن کے گورنر کے پاس دونوں قاصد پہنچے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خسرو پرویز مر گیا، ابھی یہ خبر دے ہی رہے تھے، انہوں نے اتنی بات کہی تھی کہ مدائن سے چند قاصد آئے اور کہا کہ خسرو پرویز مر چکا ہے اور اس کا بیٹا نیا حکمراں ہے۔ یمن کے گورنر نے یہ باتیں سنی، بس حضور کی غیب دانی دیکھ کر کے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صرف 15 سال بعد ابھی وہ سپر پاور حکومت تھی، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، حضور نے فرمایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صرف 15 سال کے بعد عمر فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا کے نقشے سے نابود ہو گئی۔ ایران کو فتح کرنے والے سالار کا نام کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ خسرو پرویز کے دربار میں حضور کا خط دے کر جاننے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ایک رقت انگیز اور ایمان افروز واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، کیونکہ ہرقل مسلمان تو نہیں ہوا تھا، پھر بعد میں مسلمانوں کا دشمن تو ہو ہی گیا تھا، کئی لڑائیاں ہوئی، تو فاروق اعظم نے اس سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں یہی نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بھی تھے۔ یہ نوجوان تھے بالکل اور انتہائی حسین اور خوبصورت صحابی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا، یہ لڑائی دیر تک چلتی رہی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ آخر ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے، میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، آخر ان کے پاس یہ کون سی غیبی طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ ہمت نہیں ہارتے، ہر میدان میں کامیاب ہوتے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ اس وقت قیدی تھے، ان کی قید میں تھے۔ یہ نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پیروں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو وہ اتنے عقل مند ٹھہرے کہ ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان ادھر قیصر روم ہے، ادھر حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ قیدی ہیں، ہاتھ پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ قیصر کہتا ہے عبداللہ بن حذافہ سے کہ نصرانیت قبول کر لو، ہمارا دین جو نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، نصرانیت قبول کر لو، تمہیں میں رہا کر دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ تم بھی قید میں ہو، تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بیڑیاں کھول دی جائیں گی، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ قیصر نے کہا نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پہلے صرف آزاد ہونے کی خبر سنائی، اس پر وہ راضی نہ ہوئے، کہا اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔
عبداللہ نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور تمہیں اپنی حکمرانی میں شریک بھی کر لوں گا، وہ پوری حکومت تمہاری ہو جائے گی۔ عبداللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت دے دو، اپنے باپ دادا کی سلطنت دے دو، عرب و عجب کی حکومتیں بھی دے دو، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ کہو کہ ایک لمحے کے لیے اسلام چھوڑ دو اور پوری دنیا کی حکومت مل جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ان کی بات پہ قیصر غضبناک ہوا اور کہا کہ اگر نصرانیت قبول نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا مجھے قتل کر دے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ سن، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ قیصر نے حکم دیا کہ اس کو ایک ستون پر لٹکا کر اس کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، لیکن کوئی تیر اس کو لگنے نہ پائے۔ یہ سب ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے، برابر تیروں کی بارش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یا تو عیسائیت قبول کر لو یا پھر جان دے دو۔ یہ حربہ استعمال کیا گیا، ستون پہ لٹکا دیا گیا، تیروں کی بارش کی جاتی رہی، بار بار کہا جاتا رہا کہ عیسائیت قبول کر لو یا جان دے دو۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنتی، وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اسے قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ کو قید میں ڈال دیا گیا، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کھانا پینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سخت پیاس لگی، بھوک شدت کی لگی، بھوک اور پیاس سے موت کے قریب پہنچ گئے۔ تو قیصر کے حکم سے شراب اور سور کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں مضطر ہوں، اتنا مجبور اور پریشان حال ہوں کہ میرے لیے حرام کھانا بھی جائز ہے، جان بچانے کے لیے حالت اضطرار میں حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ میں مضطر ہوں، میرے لیے یہ حلال ہے کہ میں یہ شراب پی کے جان بچا لوں، سور کا گوشت کھا کے جان بچا لوں، مگر اگر میں شراب پی لیتا ہوں، سور کا گوشت کھا لیتا ہوں، یہ کفار خوش ہو جائیں گے، میں کافروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی رہے، میرا رسول مجھ سے خوش رہے۔ یہ کہا اور کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی۔ قیصر نے کہا آخر وہ مضطر ہے، وہ اس کی شریعت میں جائز ہے، پھر بھی صرف اس لیے کہ ہم خوش ہو جائیں گے اس نے کھانا گوارا نہیں کیا۔ اب اس نے کہا کہ عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لایا جائے، بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین اور جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیج دیا، یہ نوجوان تھے ہی، حسین و جمیل تھے، ایک لڑکی کو بھیج دیا کہ عبداللہ کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ بن حذافہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور بولی تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا تھا، میں سمجھ نہ سکی وہ انسان ہے یا پتھر ہے، اللہ کی قسم اس نے میری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہو گیا، وہ عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں مایوس ہو گیا، تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ بن حذافہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا، اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور اس دوسرے قیدی کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ بن حذافہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا
اور کہا اب بھی غنیمت ہے، اب بھی اسلام چھوڑ دو، نصرانیت قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تم کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصہ سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں جو تیل موجود ہے وہ تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا اور عبداللہ نے اس کی تپش اور گرمی محسوس کی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے اللہ کے پیارے حبیب کا نورانی چہرہ دیکھا تھا۔ اب یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا کہ اب یہ موت سے ڈر گئے ہیں، خوش ہو گیا اور کہا کہ عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا، اور نہیں تو تمہیں بھی تیل میں ڈال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ قیصر نے کہا پھر رویا کیوں؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، اللہ نے صرف مجھے ایک جان دی ہے، مجھے تیل میں ڈالا جائے گا، میری ایک جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے سر میں جتنے بال ہیں سارے بالوں کے برابر اللہ نے مجھے جان دی ہوتی اور میری ساری جانیں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی۔ کروں تیرے نام پر جا فدا، میں ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں۔ اب قیصر بالکل مایوس ہو گیا۔ عبداللہ سے کہا کہ تم اپنے مذہب میں بہت سخت ہو، میں نے ہر حربہ استعمال کر لیا مگر ناکام رہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دے دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں؟ عبداللہ نے کہا مجھے یہ تو گوارا نہیں ہے کہ میں تیری پیشانی چھوؤں، ہاں میری ایک شرط ہے، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو، آزاد کر دو، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، تمام قیدیوں کو ہم آزاد کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے، آزاد کر دیے گئے۔ جب یہ قافلہ لشکر واپس آیا تو عمر فاروق اعظم کے پاس یہ لوگ پہنچے اور فاروق اعظم کو واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کتنا مضبوط تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے۔